السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للمتوحد بجمالہ المتفرد، والصلاة دوما على خیر الانام محمد والآل والاصحابهم مأواي عند شدائدي۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو اپنے دل کی طرف جھکا کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ حضرات جلسگاہ میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بات اچھی لگے تو الحمدللہ اور سبحان اللہ کہتے رہے، اس سے جو ہے جلسگاہ کی بیداری کا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے درود شریف کے پڑھوانے سے قبل آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اپنی آنکھوں کو اپنے دل کی طرف جھکانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں تو ضرور ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوگا کہ آنکھوں کا دل کی جانب جھکانے سے مطلب کیا ہے۔ میں وہ مطلب آپ کو سمجھاتا ہوا چلتا ہوں، لیکن اس مطلب کے سمجھنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مطلب سے ہمیں بھی فائدہ ہو تو آپ الحمدللہ اور سبحان اللہ کہتے رہیے۔ آنکھوں کو دل کی طرف جھکانے سے مطلب کیا ہے؟ حضور غوث الاقطاب، غوث الاعظم، سید الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے مومنوں، اے ایمان والو، تم جس وقت بھی میرے نبی پر درود شریف پڑھو تو اس وقت اپنی آنکھوں کو اپنے دل کی طرف جھکا کر درود شریف پڑھا کرو۔ خادموں نے عرض کی، مریدوں نے عرض کی، اے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا یہ تو بتائیں کہ آنکھوں کو دل کی طرف جھکانے سے مطلب کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ ان آنکھوں سے دل کو کون سی تسلی پہنچنے والی ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے خادموں سنو کہ جو انسان اللہ کے پیارے
حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی آنکھوں میں روشنی پیدا کر دیتا ہے، نور پیدا کر دیتا ہے، کرنیں پیدا کر دیتا ہے، شعاعیں پیدا کر دیتا ہے۔ اب پتہ چلا حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا جو میرے مصطفیٰ پر درود شریف پڑھے تو اس درود شریف کی برکت سے انسان کی آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے، انسان کی آنکھوں سے شعاعیں نکلتی ہے، انسان کی آنکھوں سے کرنیں نکلتی ہے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم اپنی آنکھوں کو اپنے دل کی طرف درود شریف کر کے درود شریف پڑھو گے تو سنو کہ جو شعاعیں، جو کرنیں، جو نور اس درود کے پڑھنے کی برکت سے اس کی آنکھوں سے نکلتا ہے، تو جب اپنی آنکھوں کو اپنے دل کی جانب کرو گے تو وہ درود کی برکت کی شعاعیں تمہارے دل تک اور جو بھی تمہارے دل میں بیماریاں بسی ہوئی ہیں، تمہارے دل میں بسے ہوئے ہیں، وہ آقا پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دلوں کی بیماریوں کو بھی دور فرما دیتا ہے اور دلوں کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیے بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ میں آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صافات میں ارشاد فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ۔ ان آیت کا مطلب کیا ہے؟ ان آیت کا مقصد کیا ہے؟ یہ جلسہ شان اہل بیت کے تعلق سے رکھا گیا ہے اور غلامان احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جو کمیٹی ہے، اس کے لیے بہت بہت مبارکبادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور زیادہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ ان کو روک دیا جائے، سوال کیا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کہاں روک دیا جائے، کیوں روک دیا جائے، کون روکنے والا ہے، کس وجہ سے روکا جائے، کس کے تعلق بات چل رہی ہے، یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ تو میں بتاتا ہوا چلتا ہوں کہ علامہ تفسیر روح البیان ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت صفحہ نمبر 181 پر کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اس میں جو روکنے کا ذکر ہے، اس ذکر سے مراد پل صراط ہے کہ جب انسان جنت کی جانب جا رہے ہوں گے، مومن بندے جنت کی جانب جا رہے ہوں گے، پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہو، ہر ایک انسان کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ اب جس کا جیسا عمل ہوگا وہ اسی عمل کے مطابق پل صراط سے گزرے گا۔ جس کے عمل اچھے ہیں، نیک اعمال ہیں، تو وہ تیزی کے ساتھ کچھ گرتے پڑتے،
کچھ جو ہے اس پر کھچڑتے ہوئے طرح طریقے سے جو ہے لوگ پل صراط سے گزریں گے، کچھ جو ہیں ایسے بھی ہوں گے کہ اس پر قدم رکھیں گے، قدم رکھتے ہی کٹ کر نیچے گر جائیں گے۔ لیکن اب جو پل صراط اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اور لوگ گزر رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں پل صراط سے ان لوگوں کو گزرنے نہ دینا، ان لوگوں کو پل صراط پر چلنے نہ دینا۔ اے میرے فرشتوں سنو، ان سے جب تک سوالات جوابات نہ ہو جائے، جب تک انہیں صراط کی جانب جانے نہ دینا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس پل صراط پر اللہ تبارک و تعالی ہم سے کون سا سوال کرے گا، ہم سے کس سوالات کا جواب لیا جائے گا، ہم سے کون سا امتحان لیا جائے گا؟ تو تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لو، بہت ساری تفاسیر میں آتا ہے، کنز العمال میں آتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے دے گا، اے فرشتوں جو انسان پل صراط کی طرف نکل رہا ہے، جو مومن بندہ ہے، انہیں روک لیا جائے اور ان سے پکڑ پکڑ کر سوال کیا جائے، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تم نبی کی آل سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تم نبی کی اولاد سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اے فرشتوں، جو انسان یہ دعویٰ کرتا رہے کہ ہاں دنیا میں رہ کر میں نے نبی کی اولاد سے، نبی کی آل سے، نبی کے اصحاب سے محبت کی تھی، تو فرشتوں میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو حکم دے دینا، اے لوگوں جاؤ، تم دنیا میں رہ کر نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے پل صراط پہ آسانی کے ساتھ گزر۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا پل صراط پر اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ آج کچھ یزیدی، کچھ فتنے برپا انسان، کچھ گستاخان اہل بیت کہتے پھرتے ہیں، لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہارات کی محبت انسان کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ یزیدی، انہیں اس چیز کا مطلب پتہ نہیں کہ اہل بیت اطہارات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں، اور اس حدیث پاک سے بالکل ظاہر ہو جائے گا کہ ہمیں اہل بیت اطہارات سے کتنی محبت کرنی چاہیے، کتنی محبت کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث پاک کو امام حاکم المستدرک میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 139 پر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو ان رجلا سفر بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد دخل النار۔ امام حاکم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں لو ان رجلا سفر بین الرکن والمقام، کہ اگر انسان خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہے اور اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف ہے، وہ خانہ کعبہ کے دائرے میں کھڑے ہو کر دائیں جانب حجر اسود، بائیں جانب مقام ابراہیم ہے، اس حالت میں فصلا، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کون سی نماز؟ کوئی عام نماز نہیں، بلکہ وہ نماز کہ اگر اس نماز کو خانہ کعبہ کے علاوہ پوری دنیا میں
کہیں بھی پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایک رکعت کے بدلے ایک رکعت کا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن اے میرے مومن بندو، اے مسلمانوں سنو، خانہ کعبہ وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں پر اگر کوئی انسان ایک رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو ایک رکعت کا نہیں بلکہ 1,00,000 رکعت نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر وہ انسان فصلی نماز پڑھ رہا ہے، ثم صام، اور اس حالت میں کہ وہ روزہ بھی رکھے ہوئے ہے، اس حالت میں کہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے. روزہ کیا؟ روزہ وہ کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دینے والا ہوں. اور مفسران اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا یہ ہوگی کہ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا، اے میرے بندو سنو، تم نے دنیا میں رہ کر روزہ رکھا تھا، آج میں تمہیں جنت میں اس روزے کا بدل دینا چاہتا ہوں. ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو تمہارے آنکھوں کے تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، تم جتنا چاہو میرا دیدار کرو. جنتی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمائے گا. اب انسان روزہ رکھے ہوئے ہے، نماز کی حالت میں ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں ثم لقی اللہ، پھر وہ انسان جو ہے انتقال کر جائے، اور انتقال کر جانے کے بعد ثم لقی اللہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ، اور اس حال میں کہ وہ اہل بیت اطہرات کے بغض کو اپنے دل میں بسائے ہوئے تھا کہ وہ اگرچہ نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن اس کے دل میں نبی کی آل کی محبت نہیں تھی. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں ثم وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد دخل النار، ایسا انسان کہ جس کے دل میں میرے اہل بیت اطہرات کی محبت نہ ہو، اگرچہ وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہو، روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہو، لیکن اے لوگوں سنو، یہ نماز روزہ یہ عبادتیں اس کے کام نہیں آئیں گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب وہ مرا تھا اس کے دل میں نبی کے اہل بیت اطہرات کا بغض بھرا ہوا تھا. قد دخل النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جنت نہیں بلکہ دوزخ میں ڈال دے گا کہ تو نے دنیا میں رہ کر اہل بیت اطہرات سے محبت نہیں کی، آج اس کا بدل یہ ہے کہ میں تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں. تو نبی کے آل کی محبت ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3789 حدیث پاک ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس حدیث پاک کا مفہوم بتا کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ حدیث پاک بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے ہر ایک انسان کے لیے، اور اس حدیث پاک کے تحت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کا محبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی تھی اس کے تحت بھی میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. آئے حدیث پاک سنیں، بڑی شاندار حدیث پاک ہے کہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، احب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو. سوال پیدا ہوا اللہ رب العزت سے کیوں محبت کریں؟ لما یغدوکم من نعمہ، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا دن تم پر اپنی نعمتیں اتارتا ہے، اپنی رحمتیں اتارتا ہے، اپنی عظمتیں اتارتا ہے، اپنی بلندیاں اتارتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کھاتے ہیں،
دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت اور اکرام اور اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے اس قدرت سے جب ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمارا حق یہ ہے کہ احب اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ رب العزت سے محبت کریں۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں وَأُحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور اے لوگوں تم مجھ سے محبت کرو، کیوں بحب اللہ؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو تمہارے اوپر لازم و ضروری یہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نبی سے محبت کرتا ہے، تو ہمارے اوپر بھی لازم و ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آمین۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں وَأُحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّهِ، اور میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، میری آل سے، میری اولاد سے، میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب سے محبت کرو۔ لِحُبِّهِ، کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے آل سے، اپنی اہل بیت اطہار سے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی سے بھی محبت کرنی ہے، نبی کی آل سے بھی محبت کرنی ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ نبی سے محبت کیسے کریں؟ آؤ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھو۔ حضور اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے ہمیں طریقہ سکھا دیا، طریقہ بتا دیا، ہمارے دلوں کو نبی کی طرف موڑ دیا۔ امام احمد رضا، وہ امام احمد رضا کہ جس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اس پرچم اسلام کو بلند کیا جائے، جس کی زندگی کا مطلب یہ تھا کہ نبی کی امت کو نبی کے بالکل قریب کر دیا جائے۔ قسم خدا کی کہ میرے امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی، امام الکلام کلام الامام، امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھو تو اس وقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جس وقت بھی امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے قلم کو چلایا کرتے تھے، لوگ چیخو پکار کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے آواز اٹھنا شروع ہو گئی کہ امام احمد رضا کے قلم کو روک دیا جائے، بڑی بڑی خانقاہوں سے آواز اٹھنا شروع ہو گئی کہ امام احمد رضا کے قلم کو روک دیا جائے، بڑی بڑی جو ہے مدارس سے آواز اٹھنا شروع ہو گئی کہ امام احمد رضا کے قلم کو روک دیا جائے۔ ارے ہزاروں خانقاہیں، ہزاروں مدرسے، ہزاروں یونیورسٹیاں، بڑی بڑی دنیا کے کونے کونے سے آواز اٹھ رہی تھی امام احمد رضا کے قلم کو روک دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی، امام احمد رضا کے دل میں عشق مصطفیٰ اس طریقے سے پیبس تھا۔ قسم خدا کی اگرچہ ہزاروں پریشانیاں امام احمد رضا پر آئیں، لیکن کبھی بھی اپنی زندگی میں امام احمد رضا نے اپنے قلم کو، بڑھتے ہوئے قلم کو رکنے نہ دیا۔ جس طریقے سے میرے امام نے اپنے قلم کو بڑھایا، اسی طریقے سے میرے امام پوری دنیا میں اپنے قدموں کو بھی بڑھاتے۔ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جس وقت مکہ معظمہ کے ساحل پر اترے، اس وقت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے پیروں سے چپلوں کو اتار دیا۔ جب چپلوں کو اتارا تو آپ کے شاگرد نے عرض کی اے امام احمد رضا ذرا سنیں کہ مکہ معظمہ کی جو زمین ہے یہ پتھریلی زمین ہے، ان گلیوں میں کانٹے موجود ہیں، یہ جگہ ننگے پیر چلنے کی جگہ نہیں ہے۔ اے امام احمد رضا آپ نے چپل کیوں اتار دیے؟ آپ چپل پہن لیجئے۔ قسم خدا کی میرے امام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام اگر سننا چاہتا ہے تو سن، اے میرے خادم اگر سننا چاہتا ہے تو سن۔ ارے تو ان پتھریلی زمینوں کو دیکھتا ہے، تو یہاں کے کانٹوں کو دیکھتا ہے، تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس زمین کو، یہاں کے کانٹوں کو نسبت کس سے ہے؟ اس مدینہ معظمہ کی زمین کو نسبت کسی اور سے نہیں بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ ارے جس چیز کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے، قسم خدا کی اگر وہ میرے جسم میں جو ہے میرے جسم کے اندر داخل ہو جائے، میرے جسم سے خون بھی بہ جائے تو وہ مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مٹی، وہ کانٹے، وہ ایمان، وہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ پھر
امام احمد رضا چل رہے ہیں، ارشاد فرمایا تیرے قدم اور یہ خاک پاک، تیرے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ امام احمد رضا خان ننگے قدم چلتے رہے، اچانک سے آپ کے قدم میں ایک کانٹا چبھ گیا۔ جب کانٹا امام احمد رضا خان کے قدم میں چبھا، میرے امام نے کانٹے کو پیر سے نکالا، نکالنے کے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے کانٹے کو کیا اور ارشاد فرمایا، وہیں پر شعر لکھ دیا، اے یار غار مدینہ پاؤں سے تجھے کیا کام۔ ارشاد فرمایا، اے یار غار مدینہ پاؤں سے تجھے کیا کام، آ میری جان دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان دل میں رستہ تیرا۔ ارشاد فرمایا، اے کانٹے تیرا مقام و مرتبہ نبی کی نسبت سے میرے قدموں میں نہیں ہے جو تو میرے قدموں میں آ کر لگ رہا ہے، اے کانٹے تیرا مقام میرے دل میں ہے، آ کر میرے دل میں بس جا۔ امام احمد رضا خان بریلوی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوا چلتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پہنچے، روز اقدس پر جب پہنچے، جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ اکبر، دل میں حسرت تھی کہ آج نبی کی زیارت کر کر جاؤں گا، دل میں آرزو تھی کہ آج نبی کی زیارت کر کر جاؤں گا۔ جیسی جالیوں کے پاس کھڑے ہوئے کہنے لگے، اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کا یہ غلام آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج تک میں دنیا میں رہا، میں نے ہندوستان میں بیٹھ کر آپ کی شان و قوت نہیں دیکھی، لیکن میں کہتا رہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کی آنکھوں کو نہ دیکھا، لیکن میں ہندوستان میں بیٹھ کر کہتا رہا، پکارتا رہا، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اے آقا، میں نے آپ کی زبان مبارک کو نہ دیکھا تھا، لیکن ہندوستان میں بیٹھ کر میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اے امام احمد، اے آقا، کہ جس وقت میں ہندوستان میں تھا، میں نے آپ کی پیشانی کو دیکھا نہ تھا، آپ کے ماتھے کو نہ دیکھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں چیخ چیخ کر کہتا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے ہونٹوں کو دیکھا نہیں تھا، لیکن میں پکارتا رہا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اے آقا، آج امام احمد رضا آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، ایک آرزو لے کر آیا ہے، ایک تمنا لے کر آیا ہے، ایک خواہش لے کر آیا ہے۔ وہ آرزو یہ ہے کہ امام احمد رضا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آج اپنے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ عرض کرنے لگے ہیں، آقا اب یہ امام احمد رضا بغیر دیکھے نہیں پڑے گا، بلکہ امام احمد رضا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر ہی پڑے گا۔ اور کہنے لگے، جب میرے مصطفیٰ کا چہرہ امام کو جو ہے نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس وقت آپ کہنے لگے، کوئی کیوں پوچھے تجھ سے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تجھ سے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب میرے امام نے اپنی آنکھ کو نبی کی بارگاہ میں اتنا گرایا، نبی کی بارگاہ میں اتنا جھکایا، جھکانے کے بعد کیا دیکھا جاتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی کہ امام احمد رضا کی آنکھوں کے جتنے بھی پردے تھے، اللہ کی قدرت سے وہ تمام کے تمام پردے امام احمد رضا کی آنکھوں سے ہٹ گئے۔ کیا دیکھا جاتا ہے کہ جب امام احمد رضا نے روتے روتے اپنی آنکھوں کو کھولا، تو سامنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی اپنی آنکھوں کے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جب آقا کے چہرے کو دیکھا، تو ارشاد فرمایا، کہنے لگے، پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار،
روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نبی کے چہرے کو جس وقت میں نے دیکھا تھا تو نبی کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر دل تو یہ چاہتا تھا کہ سجدہ کر لوں، لیکن سجدہ کرنا یہ نبی کے لیے جائز نہیں، بلکہ اللہ کے سوا اور کسی کے لیے جو ہے سجدہ کرنا حرام تھا۔ اس لیے میں نے اپنے دل کو بھی روکا، اپنے چہرے کو، اپنے سر کی پیشانی کو بھی روکا کہ سجدہ نہیں کرنا۔ سبحان اس کے بعد اللہ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، نبی کو مر کر مٹی میں مل جانے والے کہنے والوں، نبی کو مردہ کہنے والوں، نبی کو زندہ نہ ماننے والوں، ذرا سنو، آج امام احمد رضا اس مدینہ معظمہ میں تمام ہی لوگوں کو ایک ایسا عقیدہ دیتا ہے اور اس عقیدے کو سب کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ارشاد فرمانے لگے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرے دل کو بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی پوری زندگی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں گزار دی، اور آپ نے نبی کی ذات اقدس اور نبی کے وقار کو پوری دنیا میں ایسے نصابر کر دیا کہ ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں ملے، بلکہ نبی جیسے کل زندہ تھی آج بھی زندہ ہیں۔ حضرات، تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ میرے بولنے میں کوئی بھی لفظ قصدن عمدن خطا یا غلطی خامی واقع ہوئی ہو، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کفایت اس کو معاف فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر تمام حضرات کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں۔